अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं सोच रही थी मैं किस मौजू पर बात करूं, मुझे समझ ही नहीं लग रहा था कि मैं क्या बात करूं। तो फिर मैं ना और थोड़ा जो है ना दिमाग ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, हथ ਦੇ ਨਾਲ ही जोर पा देता तो वो फिर समझ लग गया। मैंने कहा चले मैं आज आपसे टेलीफोन जैसे हम करते थे माफ़ी दे दियो, तो और फिर हम कॉल बुक कराते थे, कैसे टेलीफोन सेट होते थे, तो वो ऐसे जो सारी चीज़ें मेरे जहन में आई, मैंने कहा चले आज मैं ये बताती हूँ। तो लेकिन एक गल मैं तुहानू पहलों दस देवां कि यह गल हो जानी है लम्मी। बई मेरे को मुख्तसर गल होंदी नहीं। इनू हुण तुसीं मेरी भैड़ी आदत समझ लवो या मेरी कोई चंगी आदत समझ लो। इसलिए आधी बात करेंगे हम आज और आधी बात करेंगे कल। मुझे लग ही यूँ रहा है, हो सकता है आज ही ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि दास्तान बड़ी तवील है बई। ਇਹ ਬੜੀਆਂ दुख ਦੀਆਂ दास्ताना ने ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ना फिर टाइम तो लगेगा ना। तो चले जी शुरू होते हैं। पहले ज़माने में तो ज़ाहिर ख़त तो किताबत ही लोग करते थे, जो हमने वो दौर भी देखा है। और मैंने तो बड़ी तफसील से एक वो बनाया भी है प्रोग्राम कि वो कैसे डाकिया आता था और घंटी बजती थी और कैसे लोग भागते थे, वो उस पर मैंने पूरा किया है। लेकिन फिर फ़ोन तो थे उन दिनों, लेकिन इतने ऐसे नहीं। कहीं ऑफिस में होते होंगे, कहीं बहुत जो अमीर लोग हैं उनके होते होंगे, आम गली मोहल्लों में, आम से मोहल्लों में फ़ोन नहीं होते थे। उसके बाद फिर ऐसा दौर आया कि चले जी भई अज खांसी लगी हुई है तो इस तो बार बार खूँ 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 मैं ज़रूर करांगी। तो वो ऐसा दौर आया कि फिर चले भी एक मोहल्ले में एक घर में फ़ोन होता था, तो सारे लोग जाके चले वहाँ फ़ोन कर लेते थे। ये सहूलत हो गई थी। कैसे कॉल बुक कराते थे, कैसे करते थे। और वो उस ज़माने में जो मैंने देखा है, जो मेरी बचपन की याद, क्योंकि मैं सारी बातें वो ही आपको बताती हूँ जो मेरे हाफजे में चीज़ें हैं। मैं कुछ वो उस हिसाब से नहीं बताती। हो सकता है किसी के घर में बहुत अच्छी चीज़ें होती हों, किसी के बहुत, उस ज़माने में भी लोग बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल बहुत लोग गुजारते थे। मैं सिर्फ बात करती हूँ आपसे अपनी यादों के हवाले से। और जड़ी असी बेचारे दरमियाने दरमियाने जी गुरबत दे पले हुए लोग ना, मैं वो बातें बताती हूँ आपको। तो हमारे मोहल्ले में तो खैर किसी के पास फ़ोन नहीं था, किसी घर में फ़ोन नहीं था, वो सुने ही नहीं सी कभी फ़ोन। तो हमारी फुफ्फो रहती थी शहर सदर कराची सदर में ना उनका घर था। उनके पास हम कभी जब जाते थे ना, उनके घर में एक फ़ोन होता था। वो माशाल्लाह से खुशहाल थे, साहिब हैसियत थे। तो उनके घर में फ़ोन होता था। वो काले रंग का एक सेट होता था और उस पर वो ऐसे वो डायलिंग वाला भी बना होता था और काला सेट। और वो एक कमरा था, उन्होंने सारे इधर कमरों के इधर ना सेंटर में एक कमरा था, वहाँ उन्होंने एक स्टैंड सा लगा के ना वहाँ रखा होता था। फिर जिसका फ़ोन आता था वो फिर आके अपने कमरे से निकल के वो सुन लेता था। तो वो फिर जो है वो बस हम जाते थे, हम सिर्फ उस सेट को देखते थे। हमने कभी उसमें से सुना नहीं था। वो इन्नी हैरानगी होती सी ये विचों बंदा किस तरह पे बोलता है। वो मैंने कभी नहीं सुना था। बस मैं जाती थी ना, वो फ़ोन से इधर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर इधर और देखती जाती थी। लेकिन कभी हम मेहमान होते थे उस घर में, हमने फ़ोन कहाँ सुनना है। और इतनी सी एक बच्ची वो देखो ही मतलब भी फ़ोन दा। तो वो मैं, लेकिन जिसका फ़ोन आता था ना वो अपने कमरे से निकल के आता था और फिर फ़ोन सुन के चला जाता था। और मैं खड़ी उसको देखती थी इतनी हैरानगी से कि अल्लाह ये तार विचों है बंदा अंदर कित्थे बैठा है, कित्थों गल्लां कर रहे ने, कहते ने फलाने दा फ़ोन आया है। वो बंदा किस तरह इस फ़ोन दे विच वड़ के बैठ गया, इतनी हैरानगी होती थी। लेकिन बस कभी मैंने वो सुना नहीं था। सिर्फ दूसरों को सुनते हुए मैं देखती थी वहाँ बैठ के, या फिर मैं खड़े होकर देख रही थी। ज़्यादातर वहाँ एक चरपाई थी, मैं उस तरह करके बैठ जानी सी उस चरपाई तो सब देखती रहनी सी। अल्लाह मियाँ कि एक ही चक्कर है, लेकिन समझ नहीं आता था वो चक्कर, हमें कभी समझ ही नहीं आया। उसके बाद जी फिर कुछ अरसा गुज़रा तो हमारे मोहल्ले में वो एक रहते शाहिद साहब, उन वो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते थे। वहाँ पे उनका पता नहीं क्या जॉब थी, लेकिन टेलीफोन के महकमे में थे वो। तो वो उनके घर पे फ़ोन लग गया। वो सी सोचो पूरे मोहल्ले में एक घर में फ़ोन आ जाए।
اور محلے والے دی خوشی جڑی نا دید نہیں ہوتی تھی. وہ اتنا خوش ہوتے تھے سارے اتنا خوش ہوئے شاہد صاحب دے گھر فون لگ گیا بھائی, شاہد صاحب دے گھر فون لگ گیا بھائی. وہ اتنی خوشی تھی جیسے ہمارے اپنے گھر میں لگ گیا. تو انہوں نے پھر یہ سہولت دے دی تھی سارے محلے والوں کو کہ چلے اگر کسی نے کرنا ہے کسی اپنے رشتہ دار کو کبھی کچھ تو آ کے کر لے. انہوں نے ساتھ میں ایک گلک کہہ لیں یا جیسے ایک ڈبہ سا رکھ دیا تھا اور کال کے ریٹ کر دیے تھے طے کہ بھی آپ آئیں کال کر لیں اور اتنے پیسے اس میں کال کے جو آپ کرتے ہیں نا وہ اس میں ڈال دیں. پھر انہوں نے پیمنٹ ظاہر کرنی ہوتی تھی تو بڑی سہولت ہو گئی تھی کہ سب اس کو محلے والوں کو کہ کسی کو اب اتنا تو لوگ نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی کبھی کسی کو بہت کبھی مہینے میں 2 مہینے میں ضرورت پڑ جاتی تھی تو ان کے گھر چلے جاتے تھے. وہ دروازہ کھول دیتی تھی اور پھر جا کے ان کو کہتے تھے بھئی یہ نمبر ہمیں ملا دیں تو وہ پھر ملا کے وہ دیتی تھی اور پھر بات کر لی جاتی تھی. تو یہ سہولت ہو گئی تھی. تو ہماری پھپھو جو ہیں جو صدر رہتی ہیں تو پھر ہمارا یہ ہوتا تھا کبھی کوئی ایسا کام ہے اچانک کام پڑ گیا تو پھر ہماری جو پڑوس میں پھپھو رہتی تھیں ہماری امی کبھی کوئی ایسا میسج دینا ہوتا تھا کہنا لو بھائی اے 2 روپے پھڑو تو جا کے انہوں نے شاہد صاحب دے کرو فون کر کے آؤ بھائی. انہوں نے صدر والیاں کو میسج دینا ہوتا تھا ضروری کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ پھر ہم جاتے تھے. تو پھر ہم ان کے گھر جاتے تھے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے بڑی سعادت مندی کے ساتھ جا کے بہنے صاحب بھائی فون کرنا آیا پتہ نہیں کی دنیا دی کس چیز اسی حاصل کرنے واسطے آئے ہیں. پھر وہ ہمیں نمبر ملا کے دیتی تھی اور پھر ہم وہ کوئی میسج جو ہوتا تھا نا جو دیا ہوتا تھا تو کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ ورنہ میری کزن ہی بات کرتی تھی کبھی ایک دفعہ بس ایسا ہم نے سن لی یہ جو آواز کس طرح آتی ہے سنیے تو صحیح. تو وہ پھر ہم نے آواز پہلی دفعہ سنی کہ فون میں سے کیسے آواز آتی ہے. تو وہ ہمارے کافی عرصے تک ہمارے محلے میں نا وہی فون تھا اور کسی کے گھر میں فون نہیں تھا اور پھر وہاں سے جو جا کے لوگ ضرورت کے تحت نا فون کر لیتے تھے. تو اس طرح چلتا گیا ٹائم. پھر آگے آیا تو پھر میری پھپھو کے یہاں فون لگ گیا انہوں نے لگوا لیا تو وہ ہمارے لیے اور خوشیاں بڑھ گئیں کہ اب تو پھپھو دے گھر ہی لگ گیا فون اب تو بڑا آسانی ہوگی. لیکن ان دنوں لگا فون پھپھو کے گھر میری شادی کے بعد لگا. تو میرے جب شادی ہو کے گئی نا تو میرا کوئی رابطہ نہیں تھا میرے والدین سے کوئی بھی نہیں. وہ چلے گئے ماں باپ دا گھر چھڑ گئے تے دفعہ تے دور کوئی خبر ہی نہیں ہوندی سی. کیسے خبر لیتے وہ ایک خط لکھ دیا جاتا تھا اور وہ خط کا جواب آ جاتا تھا لیکن کبھی کسی کی آواز سننے کو نہیں ملتی تھی کبھی کسی سے گھر والے سے رابطہ نہیں ہوتا تھا. وہ وقت تھے مشکل. آج میں دیکھتی ہوں آج اتنی سہولتیں ہیں. ابھی تو دلہن ہال سے نکلتی ہے رخصت ہو کے تو فون ماں باپ کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹی اپنے سسرال پہنچی ہے کہ نہیں. وہ گھر میں قدم رکھتی ہے تو سسرال والے فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ دلہن گھر پہنچ گئی ہے. وہ اپنے کمرے میں پہنچتی ہے تو کال آ جاتی ہے. کتنی سہولتیں ہیں اتنی سہولتیں ہیں اب تو کہ اب سمجھے دوریاں تو ہیں اگر ماں باپ سے بچیاں رخصت ہوتی ہیں لیکن اس قسم کی دوریاں نہیں ہیں جیسی دوریاں ہم لوگوں نے جھیلی ہیں کہ ہم کبھی ملنے کے سوا کبھی ماں باپ کی بات آواز سن ہی نہیں سکتے تھے. کبھی جب آتے تھے ملاقات ہوتی تھی تو وہی ہماری یادیں پھر ہمارے جا کے جو 2-4 مہینے پھر ہم نہیں آ سکتے تھے اور وہی باتیں ہوتی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آواز سنیں. تو میری جب شادی ہوئی ہے تو میں بالکل ماں باپ سے نا سمجھے کٹ گئی تھی. کوئی مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا سوائے خط کے. اور اتنی اداسی پھر ان دن ہوتی تھی خط لکھتی تھی پھر میں اتنا انتظار کرتی تھی نا میں کہ میرے امی ابو کا خط آئے مجھے پتہ چلے ان کی خیریت. اور اسی طرح سارے میرے ماں باپ بھی ہوتے تھے کہ بھی ہماری بیٹی کا ہمیں پتہ چلے. خط کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو جب پھر میری پھپھو کے یہاں فون لگا تو اس پہ یہ ہوا کہ میرے پاس تو پھر بھی فون نہیں تھا. میرے گھر میں فون نہیں تھا اس وقت. میری پھپھو کے یہاں فون لگ گیا تھا تو اس سے یہ سہولت ہو گئی تھی کہ پھر نا جہاں میرے ابو جاب کرتے تھے وہاں پہ فون تھا تو وہ کر کے میرے ابو خیریت میرے ہسبینڈ کے آفس میں نا فون کر کے پوچھ لیتے ہوتے تھے ان کی کال کر لیتے تھے. تو میرے ہسبینڈ سے ان کی بات ہوتی تھی وہ پوچھ لیتے تھے ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہیں وہ کہتے ہاں ٹھیک ہے. تو بس پھر میرے ہسبینڈ آ کے مجھے گھر میں بتاتے تھے کہ آپ کے ابو کا فون آیا اور آج وہ خیریت پوچھ رہے تھے.
تو مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی، اتنا دل چاہتا تھا ہائے میں اپنے ابو کی آواز کیوں نہیں سن سکتی ہوں، میں کیوں نہیں، لیکن نہیں تھا فون، ایسی سہولتیں نہیں تھیں ہمارے پاس. تو وہ دور جو ہے نا بڑا ایک کڑا دور ہے. میں وہ بھی بتاؤں گی بچیوں کو کسی دن نا، یہ بھی میں پروگرام اس پہ کروں گی، بچیوں کو بتاؤں گی ہم نے کیسے سخت حالات دیکھے ہیں، تو وہ بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ. لیکن پھر اس کے بعد پھپھو کے یہاں فون لگ گیا تھا. اتنی میری کوشش ہوتی تھی، میری بڑی شدید خواہش ہوتی تھی اللہ میاں ہمارے گھر بھی فون لگ جائے، ہمارے گھر بھی فون لگ جائے. لیکن وہ بڑی مشکل ہوتی تھی نا کہ اتنا عام نہیں لگتا تھا. پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ہم نے پھر اپلیکیشن دی. تو ان دنوں یہ ہوتا تھا پہلے ڈاکٹرز کو دیتے تھے، مطلب پرائرٹی پہ ملتے تھے فون بھی. بہرحال اس طرح نہیں آج کہ آپ اپلیکیشن دیں، جیسے آج تو بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں نا کنیکشن بھی. تو بہرحال وہ بہت عرصے بعد، میری شادی کے کافی عرصے بعد جا کے نا پھر فون لگا ہمارے گھر میں. چلو جی فون لگ گیا، وہ خوشیاں دے دن سن. لیکن اس وقت بھی میرے امی ابو کے گھر پہ فون نہیں تھا. تو پھر میں فون کرتی تھی پھپھو کے گھر، پھپھو کے یہاں کال ملاتی تھی، اور پھر پھپھو کے گھر سے کوئی بھاگ کے جاتا تھا. میری امی کے یہاں 2-3 گھر چھوڑ کے تھے، تو وہ بلا کے لے کے آتا تھا کہ بھئی فون آیا حیدرآباد سے. پھر میری امی ابو جو بھی گھر میں ہوتے تھے وہ بھاگ کے آتے تھے اور پھر فون سنتے تھے. لیکن وہ تھوڑی سی بات ہوتی تھی، لائن ہو جاتی تھی کڑک. وہ جب اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ جب ہم وہ فون کرتے تھے نا، تو ایسے ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں تھی اس زمانے میں. تو وہ فون کرتے تھے تو ہیلو، تو وہ یوں کر کے کہتے تھے نا، تو وہ آگے سے پوچھتا جی آپ کو کہاں بات کرنی ہے، آپ نے کہاں کال بک کرانی ہے، نمبر بتائیں پلیز. تو وہ پھر جلدی سے نا آپریٹر بولتا تھا کہ نمبر بتائیں پلیز جی. پھر ہم کہتے تھے جی ہمیں کراچی بات کرنی ہے، یہ نمبر ہے. پھر میں نمبر لکھواتی تھی. پھر وہ کہتا تھا ارجنٹ یا آرڈنری کال ہے آپ کی، تو پھر وہ لکھوا دیتی تھی. ارجنٹ کے بہت پیسے لگتے تھے، اس لیے ارجنٹ کبھی نہیں کرواتی تھی، دوسری کرواتے تھے. چلو بھائی. اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتا تھا 3 منٹ کی کال ہے کہ 6 منٹ کی آپ کی کال ہوگی. تو میں کہہ دیتی تھی کہ 6 منٹ کی کر دو، انہوں نے بلان بھی جانا ہے، انہوں نے واپس بھی آنا ہے، تھوڑی جی غلطی میری ہو جائے. تو وہ پھر کرواتے. پھر وہ کال بک کرا کے نا تو پھر فون کے ارد گرد پھرنا پڑا. مطلب دور نہیں جاتی تھی کہ مجھے اب میری کال آ جائے گی، میری بات کرنی ہے. وہ بعض دفعہ صبح کرائی ہوتی تھی نا 10 بجے، وہ 3 بج جاتے تھے، وہ کال ہی نہیں آتی تھی. پھر ان کو دوبارہ میں فون کرتی تھی کہ بھائی میں نے کال بک کرائی ہوئی ہے کراچی کے لیے، کیوں نہیں مل رہی. وہ کہتے میڈم آپ کا نمبر آئے گا تو ہم بات کرا دیں گے. چلو جی وہ میڈم کی کرے ہوں اور میڈم کی کرے، میڈم سویر دی بک کرا کے تے انتظار وچ بیٹھی، انہیں گل کرنی ہے، انہیں کوئی ہور کام بھی کرنا ہے. لیکن اب انتظار کرنا پڑتا تھا. پھر وہ جیسی گھنٹی بجتی تھی، اوئے بس بھائی جتنے ہے گیا دوڑ کے جا کے فون چک لو. پھر وہ کہتا تھا آپ کی کال ملائی جا رہی ہے، آپ بات کریں میڈم بات کریں. تو وہ پھر بات کرتے. پھر وہ میری پھپھو کے ذرے ہاتھ سے کوئی بھی بچہ اٹھاتا تھا ان کا، یا میری پھپھو اٹھاتی تھی یا ان کا، تو ان سے بات ہوتی تھی. لیکن ان کو یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ بھئی بلا کے لائے. وہ جو بھی فون اٹھاتا تھا نا وہ دوسرے کو کہتا تھا جاؤ دوڑو بھی بلا کے لے کے آؤ، فون آیا. تو وہ جب تک پھر میں ان سے بات کرتی تھی کہ خیر خرید پوچھتی تھی، وہ میری پوچھتے تھے، اتنے میں پھر یا میری امی یا میرے ابو آ جاتے تھے. اور پھر ان سے بات ہوتی تھی امی ٹھیک ہو، ابو جی تسی ٹھیک ہو. وہ میرا پوچھتے تھے ابو جی تیری طبیعت کس طرح ہے. وہ اتنا پوچھی کر وہ اس میں نا 6 منٹ ختم ہو جاتے تھے. وہ 6 منٹ جو ہے نا وہ پھر 1 مہینے کے لیے میرے لیے قیمتی چیز ہوتے تھے. جو میں نے 6 منٹ 1 مہینے میں گزارے ہوتے تھے نا، وہ میرے لیے بڑے قیمتی ہوتے تھے کہ میں نے اپنے ماں باپ سے بات کر لیتی تھی، میں ان کی آواز سن لیتی تھی. پھر پورا مہینہ، 1 مہینے میں 1 دفعہ کال کرتی تھی میں. تو پھر نا وہ 6 منٹ جو ہے نا ان کی یادوں میں پھر میں ان یادوں کے ساتھ نا پھر میں 1 مہینہ گزارتی تھی. اور وہ 6 منٹ اگلے مہینے پھر 6 منٹ نصیب ہوتے تھے. تو یہ اب آج میں جو دیکھتی ہوں اتنی سہولتیں ہیں، اتنے فون عام ہو گئے ہیں، آپ کر لیں. اب آج تو بیٹھ کے ہم خود بھی، ہم بہن بھائیوں سے بھی باتیں کرتے ہیں، اتنی لمبی باتیں. او کی پکایا ہے، او کی کھادا ہے، تسی اج کتے گئے ہو، اور تسی اج کیڑا کپڑا پایا ہے.
इतनी बातें हम लोग करते हैं बैठ के, लेकिन वो जो 6 मिनट है ना ज़िंदगी में, वो नहीं भूलते, वो हाफ़्ज़ों में महफूज है। अब मैं 6 घंटे भी बात कर सकती हूँ किसी से, अब मैं चाहूँ तो, लेकिन वो 6 मिनट जो हैं वो अनमोल मिनट थे, वो नायाब ज़मानों के वो मिनट थे। उसमें फिर ये होता था कि आप अपनों से बात करने को ना तरसते थे। बच्चियाँ रुखसत हो जाती थी घरों से, फिर वो बस माँ बाप की आवाज़ के लिए तरसती थी, उनसे बात करने के लिए तरसती थी, कोई राब्ता नहीं होता था। आज इतनी सहूलतें हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, जिधर मर्ज़ी वो बात करना चाहे करे, जिधर मर्ज़ी वो कॉल करना चाहे करे, तो कितनी सहूलतें हैं। लेकिन वो नायाब ज़माने, इसीलिए मैं उनको कहती हूँ वो ये नायाब ज़माने, उसमें जो उसमें जो तकलीफ़ें थी ना, वो आज के ज़माने में नहीं है। आज के ज़माने उस हिसाब से काफ़ी बेहतर है, लेकिन वही हर ज़माने में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ ये अब आज के ज़माने में इतनी सहूलतें हैं कि आप फ़ोन कर लें, आप बात कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें आप, लेकिन वो ज़माने जो थे उनमें बातचीत नहीं थी और तरीके थे, इसीलिए हाफ़िज़ों में महफूज हैं वो हम उनको भुला नहीं सकते उन ज़मानों को, कि हमारी बड़ी यादें हैं, बड़ी ਉਹ यादां भी ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तलख यादां बई, कोई अच्छियां यादां नहीं कि बंदा कहे कि बड़ी कोई हसीन यादें, कि बंदा कहे कि बहुत वो हसी, वो बाज़ लोग कहते हैं ना हसीन यादें हैं, वो कोई हसीन हसीन यादां नहीं बई, वो बड़ी तलख यादां ने इस ज़माने दियाँ, बहुत बहुत तलखियाँ भरे उस इस हिसाब से। वैसे मोहब्बतों वाले ज़माने थे वो, बहुत अच्छे ज़माने थे, लोगों में इखलाक था, लोगों में वैल्यूज़ थी, हर चीज़ उस हिसाब से बहुत अच्छे ज़माने थे। वो जो है ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ी तलखी यादें हैं भाई, कोई राब्ता ही नहीं हो सकता था माँ बाप से, पेरेंट्स से, तो वो फिर बड़ा अजीब लगता था। उसके बाद वो उसके बाद फिर काफ़ी अरसे बाद फिर मेरे अब्बू के घर भी फ़ोन लग गया, फिर उन्होंने लगवा लिया, फिर चले घर पे ही बात हो जाती थी। उन्हीं दिनों फिर डायरेक्ट डायलिंग वाला भी सिस्टम आ गया था कि आप डायरेक्ट में लाइन, वो ऑपरेटर जो है ना, वो उनसे नहीं करना पड़ता था डायरेक्ट डायलिंग। वो इतना खुश ਹੋਏ ਉਹ ਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ रिमाइंड कराते रहने से, भाई कॉल बुक कराइए, खुदा के लिए जल्दी मिला दें, भाई खुदा के लिए जल्दी मिला दें, कितनी कितनी दफ़ा मुझे कहना पड़ता था। तो वो भाई जड़ा वो अगो इन्ना गुस्से होके बोलता सी, कहता सी मैडम आपका नंबर आएगा तो मिला दी जाएगी कॉल। लो भाई हूँ मैडम की करे, तो इसलिए वो फिर मैडम को जब ना वो डायरेक्ट डायलिंग आई ना, तो मैडम बड़ी खुश हो गई भी चलो भाई हूँ तो मिलाओ और कर लो। फिर डायरेक्ट डायलिंग आई तो उसमें भी फिर ये था कि वो बड़ी हिफाजत से फ़ोन इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे नहीं कि खुले डुले करो, वो बिल देना हुंदा सी भाई, तो बड़े हिसाब से कि भाई फिर भी ज़्यादा बात नहीं करनी, कि ज़्यादा शोखियाँ चाण की ज़रूरत नहीं है, तो उसी बस ज़रूरी गल करो और फ़ोन बंद कर दो। तो फिर उस ज़माने में ना वो ताला ला देंगे सन फ़ोन के ऊपर। वो दूसरे फ़ोन आ गए थे, काले वाले चले गए थे पहले, जो मेरी फुप्पो क्या मैं बताती हूँ, जब मैंने अपने घर में लगवाया ना, एक ऐसे लाइट ब्राउन से कलर का होता था फ़ोन, और ऊपर ऐसे वो थोड़ा स्टाइल चेंज था, और फिर उसमें वो डायलिंग वाला भी जो, तो उसमें भी एक छोटा ताला होता था, छोटा सा ताला, वो ना ज़ीरो वाले पहले उस पर लगा दिया जाता था और चाबी कर दी जाती थी गायब। तुम ऐसा घुमाओगे वो अगे ही नहीं जाना डायल, बस फिर छुट्टी ताड़ी, फिर तुम फ़ोन नहीं कर सकते हो। तो ऐसे फिर वो फ़ोन को भी फिर ताले लग जाते थे। तो होती कैसे कैसे ज़माने थे, कैसे कैसी चीज़ें थी। और आप अभी मैं बताऊँ ना, अब आज की बच्चियों को बताऊँ तो वो मानती नहीं इन चीज़ों को। मेरी भांजी है, मैं अमेरिका गई ना तो उनसे ऐसे बातें होती थी, तो मैं उनको बताती थी कि मैं लेटर लिखती थी, मैं ऐसे करती थी। एक दिन बैठे ऐसा, तो वो कहती नहीं नहीं ये ऐसे कैसे ज़माने हो सकते, ऐसे ज़माने हो ही नहीं सकते आप, मुझे नहीं समझ लगती। मैंने उससे कहा कि भाई आप लोगों ने वो ज़माने देखे ही नहीं है, तो फिर वाकई आपको तो नहीं लगेंगे। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਉਹ ज़माने, ਅਸੀਂ देखे नहीं, हमने भुगते हैं, इसको देखना नहीं कहा जाएगा, हमने भुगते हैं भाई वो ज़माने। लेकिन वो जिन बच्चों ने ज़ाहिर देखे नहीं हैं, तो वो फिर बच्चियाँ कहती हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसे ज़माने थे कि आप किसी से मिल ही नहीं सकते थे, आप कहीं आ ही नहीं सकते थे, आप कहीं जा ही नहीं सकते। मैंने कहा बेटा पुत्र जी, हर ज़माना अलग ज़माना होता है, हर ज़माना एक जैसा नहीं होता। तो बहरहाल वो
جو اس زمانے کی سختیاں تھیں وہ جھیل گئے ہم. اب آج یہ ہے کہ اچھے دور میں جی رہے ہیں کہ ہر چیز انسان کو پھر کرنی تو پڑتی ہے نا. جس ماحول میں رہتا ہے پھر اس کو اسی حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو ہمارا ایسا وہ نہیں تھا. بس ماں باپ سے بات کرنے کے لیے بھی ہم ترس جاتے تھے کہ ان سے بات ہو جائے. تو بڑی مشکلوں سے ایک دفعہ مہینے میں. پھر جب میری امی کے یہاں بھی فون لگ گیا نا تو پھر یہ ہوتا تھا کبھی میری امی لوگ کر لیتے تھے کبھی میں کر لیتی تھی. روز پھر بھی نہیں کرتے تھے. بھی لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے بل بھی دینا ہوتا تھا نا. ابھی مہینے کا باقی چیزیں بھی ہیں اور تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی تھیں اور اس میں پھر آپ نے پورا اپنا بجٹ بنانا ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہم نے بچوں کی فیس سے بھی دینی ہے, یہ بھی دینی ہے, ٹیلی فون کا بل بھی دینا ہے, کھانا پینا بھی, سب چیزیں اسی میں کرنی ہوتی تھی. محدود آمدنیاں ہوتی تھیں تو اس میں پھر لوگ اس طرح نہیں تھے کہ روز لا کے بہ جاؤ اور تسی گھنٹیاں دے حساب نہ گلاں کرو. ایسے نہیں. پھر وہ ضروری بات پھر لیکن یہ تھا شکر ہوتا تھا کہ چلے پھر کبھی میں کر لیتی تھی کبھی میری امی لوگ کر لیتے تھے کبھی میں. اس طرح وہ پھر ہفتے بعد جیسے کر لیا کبھی انہوں نے کر لیا لیکن پھر بھی لمبی بات ہم کبھی نہیں کرتے تھے. اور اب تو وہ میں اب تو فون آیا ہے تو اب میں اتنی لمبی باتیں کروں. میں خود نہیں لمبیاں گلاں کرنی ہاں. میری امی جب زندہ تھی اللہ جنت نصیب کرے تو میں اور میری بھابھی فون پہ بات کرتے تھے. تو میری امی تو خیر خیر پوچھ کے وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی. ہاں ہاں پتر تو ٹھیک ہے, ہاں پتر کہہ دیندا سی ٹھیک ہاں, پتر تیری طبیعت ٹھیک ہے, پتر کہہ دیندا سی ہاں طبیعت ٹھیک ہے. تو وہ پھر امی میری تھوڑی سی بات کر کے تو وہ تو پھر میری بھابھی کو پکڑا دیتی تھی فون کہ چلو بھئی وہ میں اور میری بھابھی وہ بھی ایک نمبر دی گلاں دی گل تے میں بھی. ہم دونوں جب فون کریں نا تو 1 گھنٹہ تے کتے نہیں گیا. بھئی 1 گھنٹے تو اوپر تے ہو سکتا نیچے نہیں ہو سکتا. پھر جو اسی گلاں شروع ہونے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا اتنا لمبا ٹائم. پھر میری امی اکثر کہتی تھی نہیں تاڑیاں ننان بھرجائی دیاں گلاں نہیں ختم ہوندیاں تسی ایڈیاں لمیاں گلاں کری جاتی تہاڈا تے فون مل جائے تے جان مشکل چ آ جاندی. وہ کہتی مزہ ہی نہیں آتا. پھر جب تک اب میرا خود اپنے ہے کہ میں جس دن بھی بات کرتی ہوں نا بہن بھائیوں سے, جیسے روز تو نہیں کرتی ہوں لیکن جس دن بھی کرتی ہوں نا تو بڑی تفصیل سے کرتی ہوں. وہ کی پکایا, کی ہویا, کتنے گئے, کی کھادا, وہ ایک ایک چیز پھر ہم پوچھتے ہیں. پھر اس دن میں دل بھر کے باتیں کرتی ہوں, سب بچوں کا پوچھتی ہوں, سب کرتی ہوں. تو کتنی سہولت ہے نا. اب بے شک دور بیٹھے ہیں سب کچھ ہے لیکن اب بڑی سہولتیں. اب تو وہ آگے نا واٹس ایپ اور وہ چیزیں وہ نال نال تسی دیکھی جاؤ تو نال نال گلاں کری جاؤ. ہاں بھئی کی حال ہے فلاں ہے, پیچھے بچے بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. وہ کتنی سہولت ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا. اب تو آپ ویڈیو کال کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, کتنے مزے آ گئے. میرے ابو جب نا ہم ان کے پڑھتے تھے میرے ابو تو ایک دفعہ انہوں نے کہا, میرے ابو نے کوئی پڑھا ہوگا انہوں نے کہ بھی ایک ایسے فون آ جانے ہیں جس میں تصویر بھی آئے گی. ہمیں بتاتے تھے ہمارے ابو اللہ جنت نصیب کرے. اس کو کہنا ہیں تصویر کس طرح آئے گی ابو جی. ابو جی نے کہنا ہاں فون آ جانے نے کچھ عرصے بعد ایسے. میرے ابو تو ذرا زندہ نہیں رہے بیچارے, وہ چلے گئے دنیا سے, لیکن ہمیں وہ بتاتے تھے. کہیں پڑھتے ہوں گے وہ اخبار وغیرہ پڑھتے تھے, انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا. تو میں کہتی ایسی کیسا ہے تار وچوں تصویر کس طرح آ جائے گی. آواز تو چلو آندھی آندھی, بندہ کس طرح نظر آئے گا. اتنی حیرانگی ہوتی تھی. اور مجھے تو سچی بات ہے ابھی بھی حیرانگی ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں کی ترقیاں نے کی نے سمجھتے کچھ نہیں لگتا سانوں, لیکن بہرحال وہ کرتے رہن. جنہوں نے ذہن لانے نے سارے واسطے بنا بنا کے دئی جا رہے نے چیزاں استعمال کرو. سر نو کھپاڑ کا کی فائدہ کہ کس طرح ہوئی ہے تو کس طرح نہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ اتنے لوگ بیچارے جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کتنی انسانیت کی اچھی اچھی چیزیں بنا رہے ہیں. تو اب وہ ہم تو استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ پھر میں نہیں سوچتی ہوں. وہ نہ ہن سوچو کہ کس طرح کیوں دماغ ہی نہیں کام کرتا. بھائی میرے اس طرح دی چیزاں سمجھ نہیں آتی ہیں. بس چیز آئی ہے تھوڑی جی سیکھ لو تو انہیں استعمال کر لو. زیادہ ہوتے نا وہ کہتے ہیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. وہ پھر میں نہیں پتہ چلتا. بس وہ چیز ہے تو وہ استعمال کر لیں. تو آ جاؤ. ہاں اتنے دے دیں. تھینک یو. کافی آئی ہے بھائی, گرما گرم کافی آ گئی میرے لیے. اب میں کافی بھی پیوں گی, آپ کے ساتھ باتیں بھی کروں گی. تو یہ پھر نا کتنی سہولتیں ہو گئی ہیں اب تو. فون میں ابھی آپ کو فون کے حوالے سے کافی سارے قصے ہیں جو ہم نے ایک دفعہ امریکہ میری بہن جب شروع میں گئی تھی وہ کال ہم نے کی تھی.
اور جو مجھے اور بھی میری یا فون اب یہ نئے فون آ گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، تو وہ پھر میں آپ سے نا کل شیئر کروں گی کافی وہ مواد بہت ہے میرے کو گلاں کرن دا، تسی پریشان نہ ہوئیو، وہ میں تنوں ساری گلاں سناواں گی، لیکن اب پھر اس لیے میں کرتی ہوں نا کہ پھر تسی تنگ ہی نہ آ جاؤ میرے کولوں کہ کی دماغ کھاندی رہندی ہے اے پاگل جی، تے یہ بڑا دماغی علاج دی انہوں ضرورت ہے، اے نہ کہہ دیو کتے اس تو پھر میں پھر باقی باتیں نا آپ سے کل کروں گی انشاءاللہ، پھر میں بتاؤں گی کہ کیسے ہم وہ کرتے تھے۔ آج تو میں نے یہ وہ کہتے ہیں نا وہ موٹیاں موٹیاں چیزاں سمیٹ کے تہاڈے اگے رکھ دیتی ہیں کہ کس طرح کال ہم کرتے تھے، کس طرح ہم کال بک کراتے تھے، پھر ہم انتظار کرتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے تو پھر جلدی سے ہم ان کو کہتے تھے بھی ارجنٹ بک کریں کال، ارجنٹ بک کریں، تو پھر وہ فٹافٹ ملا دیتے تھے۔ ارجنٹ جو پیسے شاید ڈبل لگتے تھے یا کوئی میرا خیال ڈبل ہی لگتے تھے، لیکن ارجنٹ بک ہو جائے فوراً وہ ملا دیتے تھے، پھر وہ کال نا 1 منٹ کے اندر اندر یا بعض دفعہ جلدی مل جاتی تھی کال۔ ایک دفعہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی، تو پھر مجھے بڑی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہاسپٹل میں، تو میرے ہسبینڈ کی جاب جو ہے نا دوسرے شہر میں تھی، تو میں اتنا پریشان ہو گئی، تو میں نے پھر نا جلدی سے بک کرائی، میں نے اس نے ارجنٹ کال ملا کے دی، پھر میں نے ان کو کال کی، اس طرح ارجنٹ ایمرجنسی میں کرتے تھے کہ بڑی کوئی ضروری وہ کہتے ہیں ہنگامی بنیادوں پر، تو ہنگامی بنیادوں پر پھر فون کیا جاتا تھا، تو وہ پھر نا جلدی سے کال مل گئی تو پھر وہ آ گئے، اس طرح ایسی کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی نا اس میں ارجنٹ کال کی جاتی تھی، ورنہ چلو بھی آرام نہ بک کرا دو تو پیچھے پیچھے فون دے کول کول پھرتے رہو تسی کہ کال بجے گی، اور اتنا بعض دفعہ رش ہوتا تھا تو وہ کئی کئی دفعہ ان کو ریمائنڈ کرانا پڑتا تھا، وہ بھائی جان کال ملا دو، اور کبھی کبھی وہ لیڈیز بھی ہوتی تھی، وہ آپریٹر جو ہوتی تھی نا وہ لیڈیز بھی ہوتی تھی، تو ان دنوں پھر ایک لیڈیز تھی وہ میری بڑی اچھی، میری اس سے بات بھی ہونے لگ گئی، وہ ملاتی تھی نا کال، تو اس سے بھی میری دوستی بھی ہو گئی تھی، وہ میں خیر خرید پوچھ لیتی تھی، وہ میری پوچھ لیتی تھیں، تو وہ پھر اس طرح میری ان سے دوستی بھی ہو گئی تھی، تو یہ تھی جی کہانیاں، لیکن ابھی میں آپ کو اور بتاؤں گی کہ کیسے کیسے ہوتی تھی، لیکن وہ گل ہو گئی بڑی لمبی، ہن اسی باقی دیاں گلاں کریں گے کل، لیکن موضوع یہی ہوگا کہ میں موبائل فون کے حوالے سے نا جیسے جیسے ہمارے پاس فون آئے ہیں، کیسے کیسے ہم نے سیکھا ہے، کیسے کیسے کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، میں سب چیزیں آپ کو بتاؤں گی، تو اب باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ، اور ملیں گے پھر ایک نہیں موضوع تو یہی ہے، وہ میں حسب معمول کہتی ہوں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نہیں ملیں گے تو اسی موضوع کے ساتھ، لیکن کل باقی کا جو نا حصہ وہ میں آپ کو کل سناؤں گی کہ آج کل جو موبائل فون ہے اور جیسے جیسے وہ ہمیں ملے اور ہم نے یوز کیے نا اس حوالے سے آپ سے بات کروں گی۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ کل۔ تے اے دیکھ لو بھی میرے لیے جڑی کافی آئی ہے نا او دا بھی نظارہ کر لو تسی، اب میں بیٹھ کے پیوں گی کافی، تے پھر گلاں کریں گے اسی کل بقایا۔ اللہ حافظ تے رب راکھا۔